محمد نواز پر ریکریشنل ڈرگز استعمال کرنے کا الزام۔ آخر یہ ریکریشنل ڈرگز کیا ہوتی ہیں؟ ناظرین، یہ خبر سن کر ہر کرکٹ فین کے ذہن میں ایک ہی سوال آیا ہوگا کہ آخر یہ ریکریشنل ڈرگز ہوتی کیا ہیں؟ آئیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ریکریشنل ڈرگز کا تعلق کسی کھلاڑی کی کارکردگی بڑھانے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو صرف تفریح یا ذہنی سکون کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سادہ زبان میں انہیں منشیات بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان میں دو بڑی اقسام شامل ہوتی ہیں، ایک وہ جو انسان کو غیر معمولی خوشی دیتی ہے اور دوسری وہ جو نیند یا سکون آور اثر رکھتی ہیں۔ انہیں اکثر پارٹی ڈرگز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عموماً تفریحی ماحول میں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی بھی کھلاڑی کی کارکردگی بہتر نہیں کرتی، بلکہ الٹا اس کی فارم اور فٹنس پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے پر آئی سی سی کے قوانین کیا کہتے ہیں؟ آئی سی سی دراصل ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کا رکن ہے اور اس کا مقصد کرکٹ کو ڈوپنگ سے پاک رکھنا ہے۔ آئی سی سی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر انٹرنیشنل کھلاڑی کو معلوم ہو کہ کون سی اشیاء ممنوع ہے اور کون سی نہیں۔ قوانین کے مطابق آئی سی سی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کے اینٹی ڈوپنگ ٹیسٹ لے سکے۔ ٹیسٹنگ کے دوران کھلاڑی سے دو نمونے لیے جاتے ہیں، یعنی سیمپل اے اور سیمپل بی۔ سیمپل اے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اگر وہ مثبت آ جائے تو رپورٹ جاری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر کھلاڑی چاہے تو سیمپل بی کی دوبارہ ٹیسٹنگ کی درخواست کر سکتا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق محمد نواز اس سیمپل بی ٹیسٹ کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ عمل شفافیت کے لیے ہوتا ہے اور کھلاڑی یا اس کا نمائندہ خود بھی اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آئی سی سی قوانین کے مطابق اگر ٹیسٹ منفی آ جائے تو کھلاڑی کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ٹیسٹ مثبت ہو جائے تو کھلاڑی پر 4 سال تک کی پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ تاہم اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ممنوعہ مواد غیر ارادی طور پر جسم میں گیا تو سزا میں کمی بھی ممکن ہے۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور اب سب کی نظریں تحقیقات کے نتائج پر ہیں۔ کیا محمد نواز اس الزام سے کلیئر ہو جائیں گے یا معاملہ آگے بڑھے گا؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔